کتاب دیوار ہجر کے سائے مصنفہ عشرت معین سیما افسانہ چادر اور چار دیواری۔ آج 5 جولائی ہے۔ میرا دل اداس ہے کیونکہ آج ریحانہ کو گزرے 20 برس بیت چکے ہیں۔ ریحانہ کا قتل یاد کر کے میں آج بھی جسم میں خوف سے بھری ایک جھرجھری محسوس کرتا ہوں۔ اس کا قتل کسی اور نے نہیں، اس کے اپنے سگے بھائی نے کیا تھا۔ جب اسے خبر ہوئی کہ میں اور ریحانہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ تبھی سے ہماری جان کا دشمن بن گیا تھا۔ جبکہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا، میں نے کوئی بھی غیر اخلاقی حرکت ان کے خاندان کے ساتھ نہیں کی تھی۔ ریحانہ اور اس کا خاندان میرے لیے نہایت معزز تھا۔ تبھی میں نے اپنی ماں اور بہن کے ذریعے باقاعدہ طور پر ریحانہ کی رضامندی جاننے کے بعد اس سے شادی کا پیغام بھیجا تھا۔ میری ماں اور بہن جب ریحانہ کے گھر گئے تو انہیں اس گھر کا ماحول بالکل پسند نہ آیا، لیکن صرف میری خوشی کی خاطر وہ خاموشی سے رشتہ ڈال کر واپس لوٹ آئیں۔ آپ کو ہماری بیٹی کے بارے میں کس نے بتایا؟ آپ لوگ تو نہ ہمارے گاؤں کے ہیں، نہ ہی آپ سے کوئی رشتہ داری یا ہمارا کوئی عزیز آپ لوگوں کو جانتا ہے، یا پھر یہ رشتہ آپ براہ راست کیسے لے کر آ گئیں؟ جب ریحانہ کی امی نے ایسے سوالات پوچھے تو میری بھولی ماں نے سچ اور صاف بتا دیا کہ میں ریحانہ کے بیٹے کی پسند ہوں، اور ان کے بیٹے کی دکان اسی بازار میں ہے جہاں سے ریحانہ کالج کے بعد اپنی سہیلیوں کے ساتھ گزرتی ہے، اور روزانہ کچھ نہ کچھ خریدنے کے بہانے ان کے بیٹے سے ملتی ہے۔ یہ ملاقاتیں رفتہ رفتہ دوستی میں بدل گئیں، اور اب پورے 2 سال کی واقفیت کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو کر شادی کر کے اس رشتے کو کوئی نام دینا چاہتے ہیں۔ میری ماں کی باتیں ریحانہ کی بھابھی اور بہنیں آنکھیں پھاڑ کر اور چوکنا ہو کر سننے لگیں۔ آخر میں مدعا پیش کرنے کے بعد میری بہن نے ان سے کہا، آپ لوگ چاہیں تو میرے بھائی کے متعلق معلومات کروا سکتے ہیں، لیکن خدا را انکار مت کیجیے گا، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ ہم کیا جواب دیں اور کیا معلومات کروائیں؟ پہلے ہم ریحانہ کی تو خبر لے لیں۔ ریحانہ کی بھابھی نے میری بہن کو بہت تنک کر جواب دیا تھا۔ میری ماں اور بہنیں تو ریحانہ کے گھر شادی کا پیغام دے آئیں، لیکن اس کے بعد نہ جانے کیا ہوا۔ ریحانہ نے کالج آنا چھوڑ دیا۔ چند دنوں بعد کچھ اوباش قسم کے لڑکوں کے ساتھ ریحانہ بھائی میرے اندازے کے عین میرے متعلق لوگوں سے پوچھتا۔ میری دکان میں آدم کا وہ لڑکا عمر میں ریحانہ کا بڑا بھائی لگ رہا تھا۔ دونوں بہن بھائیوں کی شکل اور رنگت میں ایک دوسرے سے مشابہت تھی۔ اس کے بھائی نے دکان پر پہنچتے ہی شلوار کے نیفے میں اڑوسی ہوئی پستول مجھے دکھاتے ہوئے بغیر کسی تعارف کے سلام یا دعا کے دھمکی دیا، کہا، اوئے ہیرو، تو کال کھول کر سن لے، آج کے بعد اگر تو مجھے یہاں اس بازار میں یا قصبے میں کسی بھی بازار میں دکان لگائے نظر آیا تو جان سے مار دوں گا۔ اس کے ساتھیوں نے اس کے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے میرے دکان پر رکھے مال کو زمین پر گرانا شروع کر دیا۔ میں اس اچانک پیدا ہونے والی صورتحال سے بہت گھبرا گیا تھا۔
اس بات کا اندازہ تو مجھے ہو ہی چکا تھا کہ ریحانہ سے میرا رشتہ شاید اس کے گھر والوں کو منظور نہیں، لیکن ایسی صورتحال کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اگر نہ جاؤں یہ دکان چھوڑ کر تو کیا کر لو گے تم؟ میں نے کچھ خوف اور کچھ غصے سے ملی جلی کیفیت سے اس لڑکے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، تو بتاؤں کیا کروں گا؟ یہ کہہ کے اس لڑکے نے اپنی شلوار کے نیفز میں اڑوسی ہوئی پستول ہاتھ میں لے کر میرے سینے پہ دانے میں کہا۔ چند سیکنڈ کے بعد پستول کا رخ دکان کے باہر آسمان کی طرف کرتے ہوئے ایک گولی چلا دی۔ اس زوردار دھماکے کی آواز سن کر پڑوس کے دکاندار کچھ باہر نکل آئے اور کچھ اپنی دکان کے شٹر گرانے لگے۔ اس نوجوان نے مجھے میرے گریبان سے پکڑ کر زمین پہ گرا دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میری دکان کا سجا ہوا سامان توڑ پھوڑ کر کے ارد گرد گرانے لگے تھے میرے۔ ریحانہ کے بھائی نے ایک بار پھر جھک کر مجھے گریبان سے پکڑا اور زمین سے اٹھا دیا۔ کہا، نہیں جائے گا چھوڑ کر تو اگلی بار ہوائی فائر نہیں کروں گا، ساری گولیاں اگلی بار تیرے سینے میں اتاروں گا، آئی سمجھ؟ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ گالیاں بکتا ہوا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ واپس چلا گیا۔ اب کی بار میں سچ مچ بہت ڈر گیا۔ بیوہ ماں اور بہن کا چہرہ نگاہوں میں آ گیا۔ میں محبت اور شادی کے خوابوں میں ایک گہری دھند سی چھائی ہوئی محسوس کر رہا تھا۔ پھر مجھے ریحانہ کا خیال آیا۔ میرے ساتھ جب اس جنگلی نے یہ سلوک کیا تو اپنی بہن کے ساتھ نہ جانے کیا وحشیانہ سلوک کرے گا۔ اب مجھے اپنی جان کے ساتھ ریحانہ کی بھی فکر ستانے لگی۔ کچھ ساتھی دکانداروں نے مجھے مرہم پٹی کر کے گھر جانے کا کہا تو میں نے دکان کو تالا لگا کر گھر آ گیا۔ میری ایسی حالت دیکھ کر ماں نے تو رونا دھونا شروع کر دیا۔ مجھے اپنی ممتا کا واسطہ دے کر ریحانہ کو بھول جانے اور یہ شہر چھوڑ جانے کی درخواست کی۔ میں بھی اپنی بوڑھی بیوہ ماں کی دہائیوں کے آگے بے بس اور مجبوری محسوس کر رہا تھا خود کو، لیکن دل ہی دل میں فیصلہ کر بیٹھا تھا، ریحانہ کا معلوم کیے بغیر نگاہوں سے نہیں جاؤں گا۔ میں دکان پہ جانا چھوڑ دیا۔ میری بہنوں ہی نے اس دکان کا سودا آنے پانو کر کے کسی کے حوالے کر دیا اور مجھے نوکری کی تلاش کا مشورہ دینے لگا۔ ساتھ ساتھ نوکری کے لیے اپنی کوششیں بھی کر دیں میں اس واقعے کے چند ہفتے بعد گھر پر ہی رہا۔ کچھ ریحانہ کی خبر گیری کسی نہ کسی طرح کرواتا رہا۔ وہ 4 جولائی کی شب تھی جب میں ریحانہ کی ایک سہیلی کی توسط سے ملنے اس کے گھر کی چھت پر کسی طرح چھپتے چھپاتے پہنچ ہی گیا تھا۔ ریحانہ اسے بھائی کے ساتھ ایک چادر میں خود کو سر سے پیر تک ڈھانپے اپنی سہیلی کے گھر آئی۔ اس کا بھائی اسے سہیلی کے گھر کے دروازے کے اندر داخل کروا کر وہیں گلی میں موجود رہا۔ ریحانہ کی سہیلی گھر والے کہیں شادی پر دوسرے گاؤں گئے تھے۔ میں صرف اس کی نابینا دادی کے گھر پر موجود تھی۔ میں پہلے ہی چھت پر قرار ہو کر ریحانہ کا منتظر تھا۔ کچھ دیر بعد ریحانہ اب سہیلی کے ہمراہ اپنے چھت پر آئی۔ اماوس کی اس اندھیری رات سر سے پیر تک سیاہ چادر میں صرف اس کا دھندلا سا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ ریحانہ کی سہیلی محتاط رہنے کی تاکید کر کے نیچے چلی گئی۔ صحن میں اپنی دادی کے پاس بلانے کی آواز پر وہ جلدی لوٹ گئی۔ ریحانہ میرے قریب آیا اور کچھ کہے بغیر روتے ہوئے میرے سینے سے لگ گئی۔ اس کی آنکھوں اور چہروں پر لکھی کرب کی ہر تحریر بآسانی پڑھ سکتا تھا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا راشد، تم مجھے یہاں کہیں دور لے چلو یہاں سے۔ میرے گھر والے میرے گھر کی اونچی دیواروں کو میرے گرد تنگ کر کے میرا مقبرہ بنا دیں گے، مجھے یہاں سے لے چلو راشد۔ وہ روتے ہوئے مجھے ساری باتیں بتا رہی تھی۔
میری ماں اور بہن کے جانے کے بعد گھر والوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، وہ کمرے میں بند کر کے مارا پیٹا۔ ہم نے وہیں بیٹھے بیٹھے پروگرام بنایا، ہم جلد ایک دوسرے کے ساتھ یہاں سے کہیں دور چلے جائیں گے۔ میں پہلے ہی اپنے چاچا کے یہاں دوسرے گاؤں میں مفرور زندگی گزار رہا تھا۔ میری ماں کے لیے گھر پر نہ جانے اپنے دن رات بتا رہی تھی۔ کیسے ایسی زندگی سے بہتر تھا کہیں شہر میں دور جا کر ماں اور ریحانہ کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کروں۔ ابھی ہم نے جی بھر کے باتیں بھی نہ کی تھی کہ ریحانہ کی سہیلی چھت پر آ گئی، مجھے واپس جانے کی درخواست کرنے لگی۔ اس کا خیال تھا اس کے والدین کچھ ہی دیر میں شادی سے لوٹ آئیں گے، اور دادی کو بھی شک ہو رہا ہے گھر میں کچھ گڑبڑ ہے۔ میں بعد نخواستہ اپنے منہ پر کھیس لپیٹتا ہوا سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا اور دروازے سے نکل کر تیزی سے خالی گلی میں کسی سائے کی طرح گم ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں گاؤں کی آخری گلی سے گزرنے والا تھا کہ اچانک مجھے احساس ہوا کوئی میرے دبے قدموں کانپتا ہوا پیچھے آ رہا ہے۔ میں مکان کی دیوار کی آڑ میں چھپ کر پیچھے آنے والے کو دیکھنے کے لیے پلٹا تو میرے قدم جیسے زمین سے چپک گئے۔ وہ ریحانہ کا بھائی ارشد تھا جو ہفتہ ہوا میرے پیچھے دبے پاؤں آ رہا تھا۔ شاید اس نے مجھے پہچان لیا تھا، اسے شک ہو گیا تھا میں ریحانہ سے مل کے آ رہا ہوں۔ میں نے کچھ دیر سوچا اور بہت تیزی سے گاؤں کی گلیوں میں دوڑنے لگا دی۔ کچھ دیر بعد ایک کھیت نظر آیا، اس میں گھس گیا۔ اندھیرا اور فاصلہ ہونے کی وجہ سے ریحانہ کا بھائی میرا پیچھا زیادہ دیر نہ کر سکا۔ کئی گھنٹوں میں کھیت میں ہی چھپا رہا۔ شاید صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے میں اس کھیت سے نکل کر واپس اپنی موٹر سائیکل لینے گاؤں کی ایک گلی میں داخل ہوا۔ کچھ دیر تلاش کرنے کے بعد اپنی مطلوبہ گلی تک پہنچا اور موٹر سائیکل لے کر اپنے چچا کے گھر کی جانب فراٹے بننے لگا۔ شکر یہ اکا دکا آدمیوں اور گلی کے چند آوارہ کتوں کے علاوہ کسی کو بھی راہ نہیں دکھائی دیا۔ میرے چچا رات بھر میرے غائب ہونے سے پریشان شہر میں ٹہل رہے تھے۔ مجھے گھر میں اندر صحیح سلامت آتا دیکھ کر ان کا چہرہ چمک گیا۔ انہوں نے فرتا جذبات سے مجھے گلے لگا کر عمر درازی کی دعائیں دینی شروع کر دیں۔ میں نے سوچا چاچا کو اپنے بنا بتائے غائب رہنے کا بہانہ ایک دیرینہ دوست کی ملاقات کا سبب بتا کر تسلی دی۔ اپنے کمرے میں آرام کرنے چلا گیا۔ اگلے روز گاؤں میں ایک شور مچا ہوا تھا کہ پڑوس گاؤں میں ایک لڑکی کا قتل ہو گیا۔ صبح میرے بہنوئی چچا کے گھر پہنچے اور بتایا ریحانہ کو اس کے بھائی نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا۔ اب وہ میری تلاش میں ہیں، اس لیے جلدی ممکن ہو اسے یہاں سے شہر لے چلوں۔ میں یوں روح فرسا خبر اپنے حواس کھونے لگا تھا سن کر۔ ریحانہ کے بھائی کو جان سے مار دینا چاہتا تھا، لیکن چاچا اور میرے بہنوئی نے مجھے میری بوڑھی ماں اور بہن کا واسطہ دیا تو میں ہوش میں آ گیا اور بہنوئی کے ساتھ مردہ دل ہو کر اس گاؤں سے نکل کر شہر چلا گیا۔ پھر تو جیسے قدموں کا سفر بڑھنے لگا، ایک شہر سے دوسرے شہر، پھر ایک ملک سے دوسرا ملک۔ کئی ماہ و سال گزرتے ہوئے اسپین چلا آیا۔ واپس جانے کی ایک کشش صرف میری ماں ہی تھی اس گاؤں میں، لیکن میرے ملک چھوڑنے کے چند ہی ماہ بعد وہ بھی اپنے دائمی سفر پر چل نکلی تھی۔ اب میری واپسی
کہ سارے دروازے بند تھے۔ مجھے آگے ہی اپنی منزل تلاش کرنی تھی۔ وہ منزل مجھے ماریا کی صورت میں اسپین کے ساحلی علاقے میں ٹراگونا میں ملی۔ ماریا میری مالک مکان تھی، ایک 30-35 سالہ جوان عورت جو رفتہ رفتہ میرے دل کی مالکہ بن گئی۔ 3-4 سال کی دوستی شادی کے سفر میں داخل ہوئی تو اللہ نے مجھے باپ کے رتبے اور بیٹی کی محبت سے سرفراز کیا۔ ماریا اور میری بیٹی لیزا نے مجھے زندگی سے محبت کرنا اور خوش اندوز ہونا ہی نہیں سکھایا، بلکہ ایک ذمہ دار باپ اور شوہر ہونے کا فرض بھی روشناس کرایا۔ آج 5 جولائی اتوار کا دن تھا اور لیزا کی 15ویں سالگرہ کا بھی۔ اس عمر میں لڑکیاں اپنے دوستوں کے ساتھ سالگرہ مناتی ہیں۔ لیزا بھی شام کو اپنے دوستوں کے ساتھ ساحل پر ایک ریسٹورنٹ میں اپنی سالگرہ منانا چاہتی تھی۔ میں اس 5 جولائی کی تاریخ کو لیزا کی پیدائش کے حوالے سے اپنی زندگی کا خوشگوار دن بنانے کی کوشش پچھلے 15 سال سے کر رہا ہوں، کیونکہ 20 سال قبل آج ہی کے دن ریحانہ کو اس کے بھائی نے اس نام نہاد غیرت کی بھیٹ چڑھا دیا تھا۔ لیزا اور ماریا لباس تیراکی میں سمندر کی لہروں سے گلے مل رہے تھے۔ ساحل پر ہر طرف چھوٹی بڑی رنگین چھتریاں دھوپ کو اپنے سر پر تانے سمندروں کی لہروں کو تاک رہی تھیں۔ ساحل پر سفید ریت گروندے بناتے ہوئے بچے اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ سمندر میں شور خیخوں مسکراہٹوں سے مور رہے تھے۔ کچھ نازک بدن حسینائیں کم لباسی میں اس ماحول میں اپنے حسن پہ جلووں سے کئی ترستی آنکھوں کو بھی سیراب کر رہی تھیں اور اپنی جسم کو راحت بخش رہی تھیں۔ سمندر کے کنارے نیم خوابیدہ حالت میں لیٹے لیٹے میں نے چاروں طرف طائرانہ دوڑ لگائی۔ صرف حسن و ناز ہی نہیں بلکہ یہاں ساحل سمندر موجود کئی تشنہ روزگار بھی اپنی منزل کی تلاش کرنے یہاں آئے تھے۔ آئس کریم والا ایک طرف سے آواز آئی اور بچوں بڑوں کی سب کی نگاہیں تیز سورج سے بچتی ہوئی آئس کریم والے کے افریقی نوجوان کی ریڑھی کی جانب اڑ گئیں۔ کہیں کوئی مالش اور چمپی کی آواز بلند کرتی ہوئی ایشیائی عورتیں تیل کی بوتلیں اور طبی نسخے سنبھالے نظر آئیں۔ کچھ اسپیسوں کچھ سپیوں کے زیورات سجاوٹ کا سامان کے ساتھ تھامے اپنا رزق ساحل پر تلاش کر رہے تھے۔ ایک شخص کاندھے پر ساحل پر بچھائی جانے والی رنگین ایشیائی پرنٹ کی چادریں اور تولیے رکھے ہوئے تھا اور آواز لگاتا ہوا میری جانب بڑھا، پاکستانی خوبصورت چادر نہایت سستے دام۔ ایک شخص کی آواز جانی پہچانی تھی۔ پھر پاکستانی مصنوعات کا سن کر تجسس سے اپنا کالا چشمہ آنکھوں سے اتار کے اسے قریب سے دیکھنے کی کوشش کی۔ اچانک اس دیسی آدمی نے چادروں کے ڈھیر ایک سرخ پھولوں والی چادر میرے سامنے ہوا میں پھیلا کر لہراتے ہوئے کہا، €3 پیور پاکستانی پروڈکٹ۔ وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں مزید چادریں اپنے کندھے سے اتار کر ہوا میں لہراتے ہوئے میرے سامنے سے بچھانے لگا۔ میں اپنا کالا چشمہ دوبارہ اپنی آنکھوں پر لگا لیا۔ نو تھینکس نو، میں نے منہ موڑ کر دوسری جانب کر لیا۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ سمندر کے ساحل پر وہ چادریں بیچنے والا ریحانہ کا بھائی تھا۔ میں اسے اچھی طرح پہچان گیا تھا، لیکن اتنے عرصہ گزرنے کے بعد شاید وہ مجھے پہچان نہیں پایا تھا۔ پلیز سر، 1 پیس فار یو، €9۔
اس کے لہجے میں التجا بتا رہی تھی۔ بھوک اس پر غالب ہے، اب وہ چادر کا کاروبار چادر اور چاردیواری کے نام نہاد پاسبان کے طور پر نہیں کر رہا، بلکہ اپنی بہن کا قاتل ٹراگونا کے سائے پر نیم برہنہ عورتوں اور غیر شادی شدہ جوڑوں کو آپس میں مگن پنگے بڑھاتا دیکھ کر رال ٹپکاتا ہوا کسی شکاری کی طرح گھوم رہا ہے کہ میرے منہ موڑ لینے پر وہ آگے بڑھ گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس چادر کی اوٹ وہ اب اپنی بہن کے ساتھ اپنی نام نہاد غیرت کا بھی قاتل بن چکا ہے۔